بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 132، یہود خیبر سے ہونے والے معاہدے کے نکات اور فتح خیبر کے بعد ملنے والے مال غنیمت سے متعلق ہے۔ اس وقت خیبر کا شہر 2 حصوں پر تقسیم تھا۔ پہلے حصے میں 5 قلعے تھے: نعیم، صعب، زبیر، نزار اور ابی۔ ان 5 قلعوں کو مسلمانوں نے پہلے فتح کیا۔ خیبر کے دوسرے حصے میں 3 قلعے تھے جو مشہور تھے: قموس، وطی اور سلالم۔ خیبر کے اس حصے کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق تھے۔ انہوں نے لشکر اسلام کو اپنے 3 قلعوں میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سخت جنگ کی، اور 15 دن تک شدید جنگ اور مزاحمت کرنے کے بعد جب انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آ رہی تھی اور وہ ڈر گئے تھے کہ ان کے قلعوں اور زمینوں پر مسلمان غلبہ حاصل کر لیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کے جنگجوؤں کو قیدی، ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے گا اور کسی استثناء کے بغیر ان کے تمام اموال غنیمت کے طور پر لے لیے جائیں گے، جیسا کہ اس دور کے دستور کے مطابق دشمنوں سے یہی معاملہ کیا جاتا تھا۔ اس قدر محض آرائی اور پسپائی کے باوجود ان لوگوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور اس بات پر اتفاق فرمایا کہ ان کی جان کو امان دی جائے گی۔ چنانچہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کی پہلی شق یہ تھی کہ یہود آئندہ قلعوں میں سکونت اختیار نہیں کریں گے۔ یہودی اپنے تمام چھوٹے بڑے قلعے خالی کر دیں گے اور ان میں موجودہ جنگی آلات اور اسلحہ وہیں چھوڑیں گے تاکہ اسلامی لشکر انہیں اپنے قبضے میں لے لے۔ معاہدے کی دوسری شق یہ تھی کہ یہودی اپنے تمام جنگی ساز و سامان، اپنے تمام ہتھیار مسلمانوں کے سپرد کر دے اور جب تک خیبر میں ہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ معاہدے کی تیسری شق یہ تھی کہ یہودی اپنے تمام مدفون شدہ خزانے، اپنے تمام مخفی خزانوں کو اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ معاہدے کی چوتھی شق یہ تھی کہ یہودیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ خیبر سے شام کی طرف جلاوطن ہوتے وقت اپنے ساتھ وہ اموال لے جائے جو ان کی سواریاں اٹھا سکے۔ معاہدے کی 5ویں شق یہ تھی کہ یہودی تسلیم کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس معاہدے کی کسی دفعہ کی مخالفت کی یا کوئی چیز غائب کی یا کسی ایسی چیز کو چھپایا جسے ظاہر کرنا واجب تھا تو مسلمانوں کے لیے ان کے خون، اموال اور اولاد حلال ہوگی، یعنی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں بخشا گیا تمام سامان واپس لے لیا جائے گا۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے حضرت ابوبکر، عمر، علی اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین گواہ تھے، جبکہ یہود کی طرف سے 10 گواہ تھے۔ اس معاہدے کے بعد یہودیوں نے اپنے چھوٹے بڑے تمام قلعے مسلمانوں کے سپرد کر دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کچھ لوگوں کو اموال، ہتھیار، کھیتوں اور باغوں کو اپنے قبضے میں لینے کا حکم دیا۔ اس طرح تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے والی خونریز لڑائیوں کے بعد جنگ خیبر ختم ہو گئی، جس میں فتح اور نصرت کے بعد مسلمانوں کو خیبر پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کی یہ طویل ترین معرکہ آرائی تھی۔ گویا غزوہ خیبر سے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کے سازشوں کا ایک بڑا مرکز ختم ہو گیا۔ پھر غزوہ خیبر اور دیگر غزوات میں ایک بڑا فرق ہے۔ سابقہ جتنے بھی غزوات اب تک ہوئے تھے، جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، وہ تمام غزوات دفاعی اسباب پر مبنی تھے، جن کا تقاضا تھا کہ مسلمان ان کے ذریعے سے اپنا دفاع کرے اور دشمنوں کے حملوں کا جواب دے، جیسے کہ ہر غزوے میں اس کا سبب بیان ہو چکا ہے ماقبل میں۔ لیکن غزوہ خیبر جو صلح حدیبیہ کے بعد یہ پہلا غزوہ ہے، یہ ماقبل میں تمام غزوات سے مختلف ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی دعوت صلح حدیبیہ کے بعد
ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، اور غزوہ خیبر پہلا غزوہ ہے جس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خیبر میں رہنے والے یہود پر اچانک حملہ کر دیا، جبکہ ان لوگوں کے جانب سے مسلمانوں سے جنگ و قتال کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ یہود کو اسلام کی دعوت دی جا چکی تھی۔ یہ پرامن دعوت طویل مدت تک دلائل پر قائم رہی، لیکن یہود اپنے کفر پر جمے رہے۔ انہوں نے اپنی سرکشی کے سبب حق کو قبول نہیں کیا، اور ان کے سینوں میں اسلام کے خلاف بغض اور نفرت کا لاوا ابلتا رہا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف اور ریاست مدینہ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں خیبر میں کر رہے تھے۔ اس لیے ان سے جنگ کی گئی، اور غزوہ خیبر یہ پہلا غزوہ ہے جس میں حملے کی ابتدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس میں اقدامی جہاد کی مشروعیت کی طرف اشارہ تھا، اور یہی غزوہ خیبر اور ماقبل کے غزوات میں بنیادی فرق تھا کہ ماقبل میں جتنے بھی غزوات تھے وہ دفاعی تھے، اور غزوہ خیبر اقدامی جہاد تھا۔ گویا اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں تک اسلامی دعوت اپنی حقیقی صورت میں پہنچ چکی ہو، ان کو پہلے سے آگاہ کیے اور ارسر نو دعوت دیے بغیر ان پر حملہ کرنا جائز ہے۔ جمہور فقہا کا مسلک یہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کرنے میں ایسے ہی کیا تھا، لیکن اس سلسلے میں دعوت پہنچ جانا اور اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا بالاتفاق مشروط ہے۔ چنانچہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں نے تمام چھوٹے بڑے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ عہد نبوی میں مسلمانوں نے کسی بھی غزوے میں اس قدر مال غنیمت حاصل نہیں کیا تھا جس کثرت سے انہوں نے اس غزوہ خیبر میں حاصل کیا۔ غزوات میں سب سے زیادہ غنیمت غزوہ خیبر میں ہاتھ آئی۔ مثال کے طور پر زمینیں، کھجوریں، کپڑے، کھانے کی اشیاء وغیرہ۔ اسی طرح اسلحے کی ایک بہت بڑی مقدار مسلمانوں کو ملی، جس میں تیر 1000 تھے اور تلواریں 400، اور عربی کمانیں ترکش کے ساتھ 500 تھی۔ یہ اسلحے کی مقدار تھی۔ اس کے علاوہ خیبر کے قلعوں سے کھانے کی اشیاء وافر مقدار میں ہاتھ لگی، جس میں چربی، گھی، شہد اور تیل وغیرہ شامل تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان اشیاء کے کھانے کو جائز قرار دیا اور ان میں سے خمس نہیں نکالا۔ کپڑے، گھریلو سامان، اونٹ، گائے اور بکریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خمس اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مصرف میں خرچ کر کے بقیہ 4 حصے تقسیم فرما دیے۔ مسلمانوں نے بہت ساری یہود عورتیں قید کی تھی، یہ غنیمت کے حکم میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اسی طرح جو زمین اور کھجوریں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 36 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ہر حصہ مزید 100 حصوں میں تقسیم کیا، 3600 حصے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کل کا آدھا حصہ ملا، یعنی 1800 حصے ملے۔ بقیہ آدھا حصہ یعنی 1800 حصے جو بقیہ رہے وہ مسلمانوں کی عام ضروریات کے لیے رکھے گئے۔ مسلمانوں کو خیبر میں تورات کے کچھ صحائف بھی ملے۔ یہود نے ان کا مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو اس شرط پر وہاں رہنے دیا کہ کاشتکاری میں سرمایہ کاری کرے اور محنت کرے تو انہیں وہاں کا آدھا پھل دیا جائے گا۔ مسلمان جب بھی چاہے انہیں وہاں سے جلا وطن کر سکتے ہیں، بلکہ خود یہود نے آگے بڑھ کر یہ مطالبہ کیا کہ ہم تمہاری نسبت زمین کی زیادہ شناخت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انہیں جلا وطن کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے، پھر بھی اس شرط پر انہیں خیبر میں رہنے دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی طے ہو گئی تھی کہ مسلمان انہیں جب چاہے جلا وطن کر سکتے ہیں۔ یہود کا اس زمین کو کاشت کرنا مسلمانوں کے لیے بہتر تھا۔ دوسری بات یہ بھی تھی
کہ یہود زمیندار تھے، دوسروں کی نسبت اچھی کاشتکاری جانتے تھے، لہٰذا ان کا یہاں رہنا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا تھا، خاص طور پر جب کہ وہ اس پر مزدوری کے بجائے زمین کی پیداوار کا حصہ لیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط لگا کر کہ مسلمان جب چاہے انہیں جلا وطن کر دیں گے، ان کو پست رکھنے اور ان کی طاقت توڑنے کا کام کیا تھا۔ یہود کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی طرف سے جب بھی مسلمانوں کے مفاد کو ٹھیس پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تو وہ انہیں جلا وطن کر دیں گے اور وہ یہاں دوبارہ کبھی نہیں آ سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عملاً ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر زیادتی کر کے ان کے بازو کوہنیوں سے کھینچ دیے۔ اس سے پہلے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ پر زیادتی کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان کے دھوکے اور خیانت کا ثبوت مل گیا تو آپ نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان زمین کی کاشتکاری کا جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ وہ ہر سال ان کے پاس آتے اور کاشت کا اندازہ لگا جاتے۔ یہودیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے اندازے میں سختی کرنے کی شکایت کی اور ساتھ ہی انہیں رشوت کی پیشکش بھی کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمنوں، مجھے حرام کھلاتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں تمہارے پاس اس شخصیت کے پاس سے آیا ہوں جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے۔ رہے تم خنزیروں اور بندروں کے خمیر سے اٹھنے والوں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، لیکن تمہارے ساتھ میرا بغض اور ان سے میری محبت بھی مجھے اس بات پر نہیں ابار سکتی کہ میں تم سے عدل سے کام نہ لوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، آسمانوں اور زمین کی بقا اسی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہوئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ما شبعنا حتی فتحت خیبر، ہم نے خیبر فتح ہونے سے پہلے کبھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا تھا۔ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کی اقتصادی حالات بہتر ہو گئی اور ساتھ ہی مہاجرین نے انصار کے کھجور کے درخت واپس کر دیے جو انہوں نے دے رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تشریف فرما تھے کہ حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کرنے والے دیگر مسلمانوں اور ان کے ساتھ شامل ہونے والے اہل یمن کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، معلوم نہیں مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، فتح خیبر کی یا جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے دریافت کرنے کے بعد ہجرت حبشہ والوں کو بھی خیبر کی غنیمتوں میں حصہ دار قرار دیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فتح خیبر کے بعد حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دیا۔ اس غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی قید ہو کے آئی، جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کر کے پھر آپ نے انہیں اپنے نکاح میں لیا، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔